لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ایک حدیث پاک کے تعلق سے پوچھا ہے کہ حدیث پاک میں تو 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے، پھر بعض بزرگوں سے جو منقول ہے کہ وہ 1 دن میں یا 2 دن میں یا کچھ گھنٹوں میں جو قرآن پاک پورا ختم کر لیتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ جو اکابرین جو بزرگان دین کم وقت 3 دن سے کم وقت میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، کیا وہ اس حدیث کے مخالف ہیں؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ بعض روایات میں 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ بعض حدیثوں میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم نہ کریں، اور بعض میں 7 دن میں قرآن مجید ختم کرنے کا ذکر ہے۔ بعض میں 3 دن ہے اور بعض احادیث میں 7 دن کا بھی ذکر ہے کہ قرآن پاک 7 دن میں کم سے کم ختم کرنا چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے جلد 6 کی صفحہ 194 میں ہے کہ وَقْرَا فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةٍ، یہ 7 دن کا اس میں ذکر ہے، یعنی ہر 7 دن میں ایک قرآن ختم کرو۔ اور وقال ابو عبداللہ وقال بعضهم فی 30 وفی 50 واکثرهم علی 70۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ بعض روایات حدیث کی روایات میں ہے کہ قرآن مجید 3 دنوں میں مکمل کرنا چاہیے، اور بعض 5 دنوں کا کہتے ہیں، اور اکثر راوی حضرات 7 دن والی روایت نقل کرتے ہیں۔ یعنی 3 طرح کی روایت ہو گئی، بعض میں 3 دن کا ہے، بعض میں 5 دن کا ہے، اور بعض میں 7 دن کا ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اکثر راوی حضرات 7 دن والی روایت کو نقل کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کم سے کم 7 دن میں کرنا چاہیے ایک ختم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ تکمیل قرآن کریم کے لیے، قرآن ختم کرنے کے لیے دنوں کی کوئی خاص قید مقرر نہیں۔ ٹھیک ہے، الگ الگ حدیث ہو گئی نا، 3 دن والی بھی ہے، 5 دن والی بھی ہے، 7 دن والی بھی ہے۔ تو اب جب 3 عدد ذکر ہو گیا تو اب یہ تو کلیئر ہے کہ یہ دن کی تعداد متعین کرنا، یہ کوئی حد بندی نہیں ہے جس میں کمی یا اضافہ نہ ہو سکتا ہو، ایسی حد بندی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ عموماً دنیاوی کام کے ساتھ اتنے کم وقت میں قرآن مجید ختم کیا جائے تو تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص بالفرض تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے 3 دن سے کم کی مدت میں، 7 دن سے کم کی مدت میں، 5 دن کی کم مدت میں اگر قرآن پاک مکمل پڑھ لے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے باوجود امت کے اکابرین سے بکثرت منقول ہے کہ وہ 1 یا 2 دن میں قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ امام اسود سے منقول ہے، حضرت ابراہیم اسود انہو کانا یختم القرآن فی شہر رمضان فی کل لیلتین وکانا ینامو بین المغرب والعشاء۔ امام اسود کے بارے میں منقول ہے کہ یہ رمضان میں ہر 2 رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کے بعد سوتے تھے۔ غور کیجئے، ہر 2 رات میں قرآن پاک پورا کر لیتے تھے، بلکہ 7 دن میں قرآن مجید ختم کرنے کی روایت کو اکثر راویوں کی روایت قرار دینے کے باوجود امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، اور امام بخاری نے ہی یہ بھی فرمایا کہ اکثر راوی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کم سے کم 7 دن میں ختم کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی ایک ہی رات میں مکمل قرآن مجید پڑھنا منقول ہے۔ یعنی امام بخاری خود ایک رات میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے۔ نیز ابن سیرین، سعید ابن جبیر کے متعلق منقول ہے کہ یہ حضرات ایک رات بلکہ 1 رکعت میں قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ غوث پاک کے بارے میں بھی یہ منقول ہے۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں اس طرح کی بات کا ذکر ہے، اور اسی طرح امام مجاہد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان پورا قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ اب یہ ساری روایتیں اپنی جگہ اور بزرگوں کے حالات اپنی جگہ،
اب یہ کہنا مشکل ہے کہ امت کے ان اکابر کا عمل حدیث کے خلاف تھا، کیونکہ یہ حضرات تو سنت نبویہ پر عمل کے حریص تھے، سنت پہ عمل کے معاملے میں یہ لوگ تو بہت زیادہ آگے تھے۔ لہٰذا اس باب میں جو احادیث مروی ہیں، کتنے دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے، اس پر جو احادیث ہیں اس کے مختلف مفہوم اور مطالب اور مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس حدیث کے دیگر بیان کردہ مطالب کے علاوہ ایک آسان مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم نہ کرو، یہ امت پر شفقت اور ترحم کے سلسلے میں ہے، یعنی آقا رحم کرتے ہوئے امت کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ ان دنوں میں غور و فکر سے قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کے معانی کو سمجھا جا سکے، کیونکہ ہر آدمی تو مثلا امام شافعی نہیں کہ مسئلہ اجماع کو سمجھنے کے لیے 3 دن میں 9 مرتبہ قرآن کریم ختم کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن میں 9 مرتبہ قرآن پاک ختم کر ڈالے، اور منتہائے نظر یہ ہو کہ مسئلہ استنباط کرنا ہے، ہر ایک کو بھلا یہ مقام کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، مذکورہ بالا تمام عبارتوں کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ وہ حضرات تھے یعنی جنہوں نے کم وقت میں قرآن پاک ختم کیا، جو اس مختصر وقت میں ختم کرنے کے باوجود قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ سکتے تھے، لہٰذا جو بھی ایسی قدرت پائے اس کے لیے اتنے عرصہ میں قرآن کریم ختم کرنا قابل ملامت نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کسی چیز سے منع فرماتے ہیں، لیکن اس منع کی حیثیت ارشاد یا مشورے کی ہوتی ہے۔ ہمارے آقا کئی بار چیزوں کو مشورے کے طور پر بھی منع کرتے ہیں، اور اس کا ماننا جو مشورے کے طور پر حضور منع کرتے ہیں، اس کا ماننا اور نہ ماننا دونوں جائز ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے حکم کی مخالفت رسول اللہ کے نافرمانی تصور نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کو جب آزادی حاصل ہوئی تو شرعی مسئلہ کے تحت ان کو اپنے خاوند حضرت مغیث کے پاس رہنے یا نکاح فسخ کرانے کی اجازت ملی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آزادی حاصل ہوئی، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آزادی حاصل ہوئی تو شرعی مسئلے کے تحت ان کو اپنے شوہر حضرت مغیث کے پاس رہنا یا نکاح فسخ کرانے کی اجازت ملی۔ انہوں نے حضرت مغیث سے الگ ہونے کو ترجیح دی، اور وہ بیچارے گلیوں میں حضرت بریرہ کے پیچھے رو رو کر یہ التجا کرتے رہے کہ تم مجھ سے الگ نہ ہو، مگر وہ نہ مانی۔ اس پر آقا نے فرمایا کہ بریرہ تو مغیث کے پاس ہی رہے تو کیا اچھا ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو اس کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حکم تو نہیں دیتا، ہاں صرف سفارش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی جہاں حضور مشورہ دیتے ہیں نا وہاں ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ بعض اوقات رسول کریم علیہ السلام کا حکم بطور مشورہ ہوتا ہے اور اس کی مخالفت بری نہیں ہوتی، لہٰذا 3 دن یا 7 دن سے کم دنوں میں قرآن کریم ختم کرنا یہ شرعاً ناپسندیدہ نہیں، بشرطے کہ قرآن کریم کی تلاوت درست کی جائے۔ بات واضح ہو گئی۔ حدیثیں ہیں ضرور، لیکن وہ حدیثیں بطور مشورہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، اس کی کوئی واجب یا لازمی طور پر حد بندی نہیں کہ 3 دن میں ہی پورا کرنا ہے، 7 دن میں ہی پورا کرنا ہے، 5 دن میں پورا کرنا ہے۔ شرعی کوئی ایسا لازمی حکم آقا کریم کی طرف سے یہ نہیں تھا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔